میرے پاس بہت لمبی لسٹ ہے سوالوں کی، وہ آپ لوگوں سے باری باری پوچھوں گی، لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ سے سوال پوچھوں تمام دیکھنے والوں کو بتاؤں کہ اسکرین پہ ٹکر پہ نمبرز چل رہے ہیں ٹی وی ون پہ، جس طرح آپ اس ٹرانسمیشن کا حصہ بن سکتے ہیں. آپ کے سوال ہوں گے اور آپ کے سوالوں کے جواب ہم لیں گے اور کوشش کریں گے جلدی جلدی جواب دیں اور جلدی، تاکہ زیادہ سے زیادہ سوال کور ہو سکے. سب سے پہلے آپ سے پوچھتی ہوں، خاتون کا عقیقہ نہیں ہوا تو شادی کے بعد عقیقہ کرنا کیا شوہر کی ذمہ داری ہے؟ نہیں، عقیقہ کرنا شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر والدین نہیں کر سکے یا نہیں ہو سکا اس کا، تو وہ بعد میں اپنے پیسوں سے خود بھی کر سکتی ہے، اور شوہر کی کوئی ایسی ذمہ داری نہیں ہے. شکریہ. اچھا مفتی صاحب مجھے بتائیں، اسلام میں آرگن ڈونیشن الاؤڈ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. یہ سوال آج کل بہت زیادہ گردش میں ہے بالکل. کہ اعضا جو ہے وہ انسان دوسرے کو دے سکتا ہے یا نہیں. کسی کا گردہ ہے کسی کو دینا، اور اس طرح آنکھیں لوگ وصیت کر جاتے ہیں میرے مرنے کے بعد کسی کو بالکل. دے دینا. تو پہلی بات تو یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ انسان کے پاس جو اعضا ہیں، جو چیزیں اللہ نے دی ہیں، وہ اللہ نے اس کو ایز امانت دی ہیں کہ استعمال کرو. وہ انسان اس کا مالک نہیں ہے کہ جیسے چاہے جس طرح چاہے کسی اور کو دے دے. اچھا. اور جہاں تک مسئلے کی بات ہے کہ کیا کسی اور کو دے سکتا ہے کہ نہیں، تو اس میں تفصیل بہت زیادہ ہے. صرف دو پہلو ذکر کروں گا. ہمارے اکثر علماء پاکستان یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے اعضا کسی کو نہ دے، یہ جائز نہیں ہے. لیکن بعض علماء پاکستان اور دیگر علماء عرب اور اسی طرح باہر کے جو علماء ہیں وہ اس کی گنجائش دیتے ہیں. تو خلاصہ صرف یہ نکلتا ہے کہ عام حالات میں تو ہم منع کرتے ہیں کہ اگر ہم اجازت دے دیں کہ بھائی آپ دیتے رہیں تو پھر کیا ہوگا، جو بھی غریب ہوگا بیچارہ وہ گردہ بیچ کے اپنا گھر چلا رہا ہوگا. اچھا. تو پھر اس کے بچے، حالانکہ یہ تو چیزیں فطری ہیں، اللہ نے ہر ایک کو پوری دی ہیں. بالکل. ورنہ کیا ہوگا، مہنگائی اور جو آج کل حالات ہیں وہ یہی کرے گا کہ اپنے اعضا بیچتا جائے گا اور اپنے گھر چلانے کے لیے ایک عمومی اس کا جو ہے وہ رواج بنتا جائے گا. بالکل. بالکل. تو ہم نے اتنا کہا کہ اگر اتنی مجبوری ہے کہ کسی کی زندگی بچانی ہے، اور جس کا مثال کے طور پہ کسی کا کوئی گردہ چاہیے، کوئی ایسی چیز چاہیے جس سے لے رہے ہیں اس کی زندگی پر بھی کوئی خلل نہیں پڑ رہا، تو ایسی صورت میں بہت مجبوری میں دیگر علماء کے قول پر عمل کرنے کی گنجائش ہے، لیکن اس کی عمومی فضا بنانا اس کی بہت شکریہ اجازت نہیں مفتی ہے. صاحب. مفتی عبدالرؤف آپ سے سوال یہ کہ اکثر لوگ بڑے کہتے ہیں کہ مغرب کے وقت بتی جلا دیا کرو، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کوئی ایکچوئل اوتھینٹسٹی ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، اس طرح کی کئی ہمارے ہاں کہاوتیں یا کئی ایسی چیزیں ہیں جس کے پیچھے کوئی بیسک شرعیہ ریزن تو نہیں ہے، جیسے کہ جھاڑو دینے کا ہے اور دوسری چیزیں. ہاں، حکمت کے تحت پہلے زمانے میں ضرور اس کے کچھ حکمت ہو سکتی ہے کہ روشنی اگر گھر میں ہے تو کوئی موذی یا کوئی ایذا کسی کو پہنچ سکتی ہے، تکلیف پہنچ سکتی ہے. جانور ہوتے تھے، حشرات ہوتے تھے، اس کی وجہ سے. تو یہ حکمتاً تو ہے، البتہ شرعی پہلو سے اس کے اندر کوئی ایسا کوئی ضروری پہلو نہیں ہے. جی. اس میں ایک بات ایڈ کروں گا. مفتی صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ اصل میں بات یہ ہے کہ حدیث شریف میں مضمون آتا ہے تفصیل کے ساتھ، اور ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں، ان دونوں کو ذرا سمجھنا ضروری ہے. ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے جب رات کو 12 بجتے نا کہ بچوں کو ادھر کر دیں کیونکہ دن تبدیل ہو رہا ہے. لیکن وہ جو دن تبدیل ہوتا ہے وہ اس کو ہم یوں کہہ لیں کہ یعنی یہ کہہ لیں کہ شمسی اعتبار سے ہوتا ہے. تاریخ بدلتی ہے تو 12 بجے بدلتی ہے، لیکن اسلامی جو دن بدلتا ہے وہ بدلتا ہے مغرب میں. تو حدیث شریف کے مطابق جب مغرب کا وقت ہوتا ہے بلائیں اترتی ہیں، اور جو بچے یا جو ہے بچے بیچ میں نہ ہوں، اکیلے نہ ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ ان کے پاس ہو، ان کو اکیلا نہ چھوڑا جائے، اور کھانے وغیرہ کی ہانڈیاں وغیرہ اگر کھلی ہوئی ہے تو اس کو ڈھک دیا جائے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اہتمام جو ہے وہ اگر کوئی اس طرح لائٹ وغیرہ جلانے کا کر لے تو کر سکتا ہے. ویسے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں ضروری ہیں کہ برتن ڈھک دیے جائیں بچوں، کیونکہ شرعی اعتبار سے جو دن تبدیل ہو رہا ہے وہ ایک جو ہے وہ جو صبح سے شام تک جو دن تبدیل ہوتا ہے وہ مغرب میں آ کے ٹھیک ہوتا ہے. اچھا مفتی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، مفتی سعید ذوالفقار علی گیلانی صاحب، اچھا بچوں کی شادی کے لیے اکثر لوگ رقم جمع کرتے ہیں، بچپن جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تب سے آخر تک جمع کر ہوتے ہیں، کہ اس پہ زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے؟ دیکھیے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، ہمارے معاشرے کے ناسوروں میں سے ایک ناسور ہے کہ ہمارے ہاں شادی کے جتنے بھی اخراجات ہیں وہ بچیوں کے اوپر ڈال دیے جاتے ہیں، بچیوں کے گھر والوں کے اوپر ڈال دیے جاتے ہیں. ایون کہ میں نے ایسے خاندان بھی دیکھے کہ زیور بھی جو ہے وہ بچیوں والے ہی بناتے ہیں، جہیز بھی وہی دیتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو یہ ہمارے معاشرے کا اتنا بڑا ناسور ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے خلاف نہ صرف علماء کو بلکہ ہم لوگوں کو، آپ کو، سب کو اس کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا. اور میں نے دیکھا بھی، میں سوال کی طرف آتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ بنیادی طور پہ یہ جو ایک ناسور ہے اس کے حوالے سے تھوڑی ایک بات ہائی لائٹ کر دوں. میں نے دیکھا بھی کہ جب علماء، عوام اور گاؤں کے وڈیرے، چودھری وغیرہ سب جب مل کر بیٹھے تو یہ ناسور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کچھ علاقوں سے ختم ہو گیا ہے.
اچھا تو ہم لوگوں کو اس کے خلاف باقاعدہ ایک پوری پلاننگ کے ساتھ اس کے خلاف اعلان جنگ کرنا پڑے گا تاکہ جو غریب بچیاں ہیں ان کی رخصتی اچھے طریقے سے ہو جائے. بالکل. اب رہی یہ بات کہ بچیوں کے لیے زیور اکٹھا کرنے کے لیے کچھ رقم رکھی ہوئی تھی تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں, تو اس پر قاعدہ وہی ہے اگر وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہے تو وہ پورا سال اس پر گزر گیا ہے, حولان حول اس کو کہا جاتا ہے, اگر پورا سال اس پر گزر گیا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے. اللہ کی رحمت پر امید کر کے آپ یہ زکوٰۃ ادا کر دیجئے. اگر آپ اپنی بچی کے لیے 8-10 لاکھ زیور کے اکٹھے کر سکتے ہیں تو لاکھ پر 2,500 اللہ کی راہ میں دے دیں. اللہ کی رحمت پر امید رکھیں. قرآن پاک میں اللہ نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں ایک خرچ کرتا ہے اللہ اسے دگنا چگنا بلکہ 700 گنا تک عطا فرماتا ہے. بے شک ایک اس میں شرعی ہیلا ہوتا ہے بہن, میں چاہوں گا کہ ظاہر بہت سارے لوگ بہت غریب لوگ ہوتے ہیں, ہمارے معاشرے میں پسے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, ایک شرعی ہیلا ہوتا ہے, میں وہ لازمی عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سال گزرنے والا ہے اور بچیاں نابالغ ہیں, ان کے لیے نابالغ ہیں, شرط یہ ہے ان کے لیے آپ نے مال اکٹھا کر رکھا ہے ان کے زیور کے لیے, تو آپ ان نابالغ بچیوں کی ملکیت میں وہ مال دے دیں. اب اس کے بعد چونکہ نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. لیکن اب یہاں پر ایک مصیبت اور کھڑی ہو جائے گی, بس آخری بات عرض کر دوں کہ ایک مسئلہ اور کھڑا ہو جائے گا کہ نابالغ خود بھی اپنے مال کے اندر تصرف نہیں کر سکتا. یعنی اب نابالغ بھی اگر چاہے گا نا, یعنی وہ بچی بھی چاہے گی کہ میں اپنے مال کو خرچ کر سکوں تو وہ نہیں کر سکتا. نابالغ کے مال کو ضائع نہیں کر سکتے. تو یہ ایک وہ کچھ لوگ یہ ہیلا کرتے ہیں, تو میں یہ چاہوں گا کہ وہ اس بات کو سن لیں. بہتر یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ دے دیں. زکوٰۃ دے دیں. آسان لفظوں میں تمام دیکھنے والوں کو بتا دیں زکوٰۃ اور صدقے کے ڈفرینسز. دیکھیے دو چیزیں بہت آسان لفظوں میں, زکوٰۃ جو سال گزرنے کے بعد آپ دیتے ہیں, ہر کسی کو اس کا کانسیپٹ کلیئر ہے, اور فطرہ. فطرہ مینس کہ آپ عید سے پہلے جو اپنے روزوں, لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم روزوں کی وہ دے رہے ہیں, یوں سمجھیے کہ روزوں کی رقم دے رہے ہیں. تو فطرہ, یہ دو جو صدقات ہیں یہ واجب صدقات ہیں. یہ آپ صاحب نصاب کو نہیں دے سکتے اور اپنے خونی رشتہ دار کو, معذرت, اپنی والد کو اور اپنی بیوی کو, بیوی اپنے شوہر کو نہیں دے سکتے. صحیح. میں پھر دوہرا دیتا ہوں کہ زکوٰۃ اور فطرہ آپ اپنے والد اور اپنی والدہ کو نہیں دے سکتے, اور شوہر اپنی بیوی کو, اور بیوی اپنے شوہر کو نہیں دے سکتی. اس کے علاوہ جتنے بھی صدقات ہیں ہمارے یہاں رائج ہیں. مثلا وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ گوشت خریدتے ہیں کہ جی صدقہ دے رہے ہیں, یا کالی مرغی خریدتے ہیں اور کالی مرغی خرید کے کہتے ہیں جی یہ صدقہ دے رہے ہیں. پہلے تو یہ بات میں صرف یہ ون لائنر ایک بات کروں گا کہ صدقہ دینے کے لیے کالی مرغی یا کالا گوشت یا کالا کپڑا یہ کوئی شرط نہیں ہے, یہ سب ڈھونگ رچائے ہوئے ہیں. صحیح. یہ یوں سمجھیے کہ میں اگر کہوں تو یہ سب کی اپنی بنائے ہوئے کمائی کے ذرائع ہیں, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ کے جیب میں 10 روپے بھی ہیں اور آپ وہ صدقے کی نیت سے دے رہے ہیں تو وہ آپ کی طرف سے صدقہ کاؤنٹ ہوگا. یہ کالا پیلا نیلا کا کوئی بھی کانسیپٹ. سمجھ گیا. وقت ہوا بریک کا, لیکن بریک سے پہلے ایک بہت چھوٹا سا سوال ہے آپ سے, اگر آپ مجھے جلدی سے جواب دیتے, کیا قرض لے کر حج پر جا سکتے ہیں؟ ہاں, قرض لے کر حج پہ نہیں جا سکتا. نہیں جا سکتے. یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک کے بعد واپس حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے نور رحمان عشق رمضان.